جی جج صاحب، یہ قتل میں نے قصدن کیا ہے۔ آج پہلی پیشی تھی اور پہلی پیشی میں ہی ملزم نے اعتراف جرم کا اعلان کر دیا تھا۔ کمرہ عدالت میں موجود اس کی بیوی اس کا اعتراف جرم سنتے ہی اپنا سر تیز تیز نفی میں ہلانے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح چلا چلا کر جج صاحب سے کہے، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ان سے یہ حادثہ غلطی سے ہوا ہے۔ اگر یہ قصدن ہوتا تو یہ ہرگز خود اس کا شکار نہ ہوتے، مگر اس کا ایسا کہنا بے سود ہی جانا تھا، کیونکہ کٹہرے میں کھڑا وہ شخص جو اپنا نام حاشر بتاتا ہے وہ مسلسل اعتراف جرم کر رہا تھا۔ کمرہ عدالت میں بیٹھا ٹائپسٹ تیز تیز بٹن دباتا اس کا اعتراف جرم ٹائپ کر رہا تھا۔ اقبالی بیان پورا ہوتے ہی سارا کی طرف سے ہائر کیا وکیل اپنے موکل کی بیان کی تردید کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ جج صاحب اپنی میز پر کاغذات پھیلائے ہاتھ میں قلم تھامے وقفے وقفے سے کاغذ پر کچھ لکھتے اور کچھ دیر بعد قلم واپس رکھ کر وکیل اور موکل کی گفتگو سننے لگتے۔ جج صاحب، میرا موکل اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ جسے وہ قتل کہہ رہا ہے وہ اصلاً ایک حادثہ تھا۔ جج صاحب، میرے موکل کا تو نام بھی حاشر نہیں۔ موکل کا نام دانیال ہے، جس کا ثبوت یہ ساری تعلیمی اسناد اور سرکاری دستاویزات ہیں جن پر ان کا نام دانیال احمد درج ہے۔ جج دستاویزات دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا ہے، کیونکہ سارے ثبوت کہتے ہیں وہ دانیال احمد ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ میں حاشر علی ہوں۔ وہ ڈاکٹر جس کے پاس دانیال ایکسیڈنٹ کے بعد 2 ماہ کومے کی حالت میں رہا، اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، لیکن ڈاکٹر خود پریشان ہے کہ اگر وہ یادداشت کھو چکا ہے تو پھر یہ حاشر علی کون ہے جو اسے سب بھول جانے کے بعد بھی یاد رہ گیا۔ اقبالی بیان کے سوا کوئی اور ثبوت نہ پاتے ہوئے جج نے اس کیس کو اگلی تاریخ پر مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ دانیال، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ یاد نہیں آپ دانیال ہیں تو آپ کو حاشر کیسے یاد ہے؟ کون ہے یہ حاشر؟ سارا اس کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی جب راستے میں اس نے وہی سوال کیا جو ہسپتال میں اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس وقت کیا تھا جب ڈاکٹر کے نام پوچھنے پر دانیال نے اپنا نام حاشر بتایا تھا۔ تم نے یہ بال کب کٹوائے مہرین؟ وہ اس کے ماتھے پر آئی چند لٹوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس بات پر سارا حیرتوں کے سمندر میں بس غرق ہونے کو تھی۔ دانی، میں سارا ہوں، آپ کی سارا، اور یہ میرے بال تو ہمیشہ سے ہی اسی کلر کے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حاشر مہرین کون ہے جو آپ کو اس حالت میں بھی یاد ہیں؟ اف مہر، تم بھی نا یوں ہی مجھے تنگ کرتی رہتی ہو۔ یہ بھی کوئی سوال ہے بھلا؟ میں حاشر ہوں اور تم مہرین۔ وہ کھلے منہ کے ساتھ چہرے پر عجیب نافہم تاثرات لیے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر آ چکے تھے۔ ہاں، تو تم نے یہ میرے لیے گھر خرید ہی لیا۔ میں کہتا تھا نا تم نے، مجھے یہ گھر بہت پسند ہے۔ اوہ شکریہ مائی لو، وہ کہتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سارا جو پیچھے کھڑی پہلی بات کے اثر سے ہی نہیں نکلی تھی، اس بات پر کیا حیران ہوتی کہ اس کا شوہر جسے نیا گھر کہہ رہا ہے وہ تو پچھلے 3 سال سے ان دونوں کا گھر ہے۔ وہ حیران ہونا چاہتی تھی دانیال کی اس بات پر بھی، لیکن جان گئی تھی کہ بے سود، سب بے سود۔ ارے ماہی، میرا برش اور کینوس کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ جیل جانے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح اپنے اس شکار کو بھی سیاہ رنگ کے ساتھ کینوس کی نظر کر کے اس پر لال رنگ چھڑکنا چاہتا ہوں۔ آخر کو وہ میرا سب سے بڑا اور سب سے آخری شکار ہے، اسے تو پینٹ کیا جانا چاہیے نا۔ وہ کہتا ہوا سارا کے پینٹنگ روم میں داخل ہوا، اور ہوش میں آنے کے بعد یہ واحد وہ کام تھا جو اس نے صحیح جگہ اور صحیح انداز میں کیا تھا، یعنی سارا کے پینٹنگ روم کی طرف بڑھنا۔ سارا حیران ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اب وہ سارا کے کینوس کے سامنے کھڑا برش سے سیاہ رنگ کی چند آڑی ترچھی لکیریں سفید کاغذ پر بکھیر رہا تھا۔ عقب میں کھڑی سارا ایک بار پھر حیرانیوں کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی۔ اس کے شوہر کی دوستی قلم کتاب سے تو تھی، لیکن برش اور کینوس کے تو وہ کبھی قریب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ جو ہاتھ میں برش پکڑنے کے صحیح انداز سے بھی واقف نہیں تھا، آج بہت مہارت کے ساتھ کینوس پر ایک شکل بنا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں کے ساتھ اس کے ہاتھ کو چلتا دیکھ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد کینوس پر ایک آدمی کی شبیہ نظر آنے لگی۔ یہ شخص ہے میرا آخری قتل۔ اب وہ سیاہ رنگ کی شکل پر سرخ رنگ کے مارکر سے اس کا نشان لگا رہا تھا۔ آخری قتل؟
دانیال، آپ نے تو ساری زندگی کبھی پہلا قتل نہیں کیا، پھر یہ آخری قتل کیا ہے؟ کون ہے یہ جسے آپ مارنا چاہتی ہیں اور اسے مارنے کے لیے آپ یہ سب کر رہی ہیں؟ وہ اب حیرانیوں سے نکل کر صدماتی کیفیت میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے لیے اپنے محبوب شوہر کو اس حالت میں دیکھنا بالکل خوش آئند نہیں تھا۔ پریشان تھی، صدمے میں تھی اور نہایت غمگین بھی۔ ارے یار مہرو، تم آج کل باتیں بھولنے بہت لگی ہو۔ یہی تو ہے وہ شخص جو ہماری خوشیوں کا قاتل ہے۔ اسی نے تو ہم دونوں کی زندگی کی سب سے قیمتی خوشی چھینی تھی۔ ڈاکو جمشید خان، ہمارا آخری قتل، اور پھر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے تاکہ ان سب کے بعد ایک اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر چلا گیا۔ حالانکہ وہ یہ بہت کم کرتا تھا۔ خوشی کے اظہار کے لیے اس کی من پسند جگہ سارا کا ماتھا تھا، جہاں وہ مہر محبت ثبت کیا کرتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے کینوس پر ابری سرخ رنگ کے پیچھے چھپی تصویر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے، لیکن ذہن کے ہر پردے کو پرت در پرت کھولنے کے بعد بھی اسے یاد نہ آیا کہ جب سے وہ دانیال ایک ہوئے ہیں اس شخص کو اس نے کہیں دیکھا بھی ہے۔ دانیال سو چکا تھا، لیکن اسے پل بھر کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ وہ کیسے ایسے انسان کو قتل کے جرم میں بآسانی جیل جاتا دیکھ سکتی تھی جس نے اپنی حیات میں ایک پرندہ بھی نہیں مارا ہو؟ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ 2 ماہ پہلے ہونے والے کار حادثے میں جہاں دوسری طرف سے آتی گاڑی میں موجود شخص ہلاک ہوا تھا، وہیں اس کا شوہر اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ دانیال کے ذہن سے اس کی کل حیات محو تھی۔ پھر جو یہ لوگ اسے یاد تھے، یہ کون تھے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد سارا کے جو سرا ہاتھ لگا وہ یہی تھا کہ شاید ہماری شادی سے پہلے دانیال کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ ہوا ہو جس کا اثر اس کے ذہن پر اس قدر شدید ہے کہ وہ سب بھول جانے کے بعد بھی اس حادثے کو نہیں بھول سکا۔ وہ حادثہ کیا تھا، کب ہوا، کیسے ہوا، اسے جاننا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی اور دانیال کی لائبریری کا رخ کیا، جہاں دانیال کی تمام کتابیں بہت ترتیب سے کچھ ایک دوسرے کے اوپر اور کچھ قطار کی صورت میں رکھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے اس نے دانیال کی تمام ڈائریاں ایک ساتھ نکال کر فرش پر بکھیر دیں۔ اب وہ ایک ایک کر کے ہر ڈائری میں کچھ تلاش کر رہی تھی، تیزی سے صفحات الٹ پلٹ کرتی، کبھی ایک ڈائری اٹھاتی تو کبھی دوسری۔ ساری ڈائریاں دیکھ لینے کے باوجود اسے ایسا کچھ نہیں ملا جو اس گتھی کو سلجھا سکے۔ وہ سر پکڑ کر فرش پر بیٹھی اپنے اندر کے غم کو آنسو کی صورت باہر نکال رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دل کا بوجھ کم ہوا تو وہ اٹھی۔ ڈائریاں ہنوز نیچے پڑی تھیں، انہیں یوں ہی چھوڑتی اب وہ کتابوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک خیال ذہن میں کودا، ہو سکتا ہے کسی ناول کی کہانی نے دانی پر اثر کیا ہو۔ آخر کو وہ کتابیں اور ناول پڑھنے کے اتنے شدائی بھی تو ہیں۔ اب وہ چند کتابیں ریک سے اٹھا کر کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی میز تک لا رہی تھی۔ کتابیں وہاں رکھ کر اس نے پہلے اوپر کی 3 کتابیں کھولی جو 3 ناول تھے، اور تینوں ہی اس کے پسندیدہ مصنف کے ناول تھے جنہیں وہ کئی بار پڑھ کر ازبر کر چکی تھی۔ تینوں کی کہانیاں اس کہانی سے بالکل مختلف تھیں جس کا سامنا اسے درپیش تھا۔ وہ ایک بار پھر ہاتھوں کے درمیان سر کو دبائے لب بھینچے بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اسے لگا اتنی کوشش کے بعد بھی میں اسی جگہ کھڑی ہوں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنے خالق سے مناجات کر رہی تھی، اپنا دکھ، اپنا مسئلہ مسبب الاسباب کو بتا کر اس کا حل طلب کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی۔ دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کونین کے پاس جا پہنچی۔ دعا سن لی گئی، قبول کر لی گئی، حل بھیج دیا گیا۔ وہ ہاتھوں کے درمیان سے اپنا سر نکال کر اٹھنے لگی تھی کہ اس کی نظر میز کے وسط میں رکھی ایک نوٹ بک پر پڑی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر دانیال کا مخصوص کپ رکھا تھا جس سے وہ یہاں بیٹھ کر قلم، کتاب، دوستی نبھاتے ہوئے مسلسل چائے نوش فرماتا تھا۔ ہر چیز وہ دیکھ چکی تھی سوائے اس نوٹ بک کے، اور شاید اسے بھی وہ یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی کہ جب ہر جگہ سے ناکامی ہاتھ آئی تو یہ یہاں کیا خاک ملے گا۔ لیکن نوٹ بک کی طرف ہاتھ بڑھانے میں سب سے زیادہ اہم کردار اس کے درمیان میں رکھے ایک سوکھے گلاب نے ادا کیا۔ 2 ماہ پہلے کا واقعہ اسے یاد آیا۔
وہ ان کی شادی کی سالگرہ تھی، وہ اس کے لیے گلاب لے کر آیا تھا۔ اس نے وہی گلاب اپنے بالوں میں اٹکا لیا تھا۔ سارا دن وہ اس گلاب کو بالوں میں اٹکائے پھرتی رہی تھی۔ رات کو جب وہ حسب معمول اس کے لیے چائے لے کر آئی، تب دانیال نے اس سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی شیئر کی تھی۔ وہ خوش تھا کیونکہ وہ ایک بڑا کام کرنے جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر خوش تھی۔ وہ جانے لگی تو ہر رات کی طرح دانیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ بس اسی وقت اس کے سر سے یہ گلاب گرا تھا اور دانیال نے اسے اپنی نوٹ بک میں رکھ لیا تھا۔ نوٹ بک کے پہلے صفحہ پر اس کے پسندیدہ مصنف کا آخری ناول رقم تھا، آخری قتل، از قلم دانیال احمد۔ پہلا باب۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اسے مہرین کے سیاہ بالوں سے زیادہ گولڈن ڈائی بال پسند ہیں اور وہ اکثر اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ مہرین کہتی ہے وہ بال ڈائی کروا لے گی، لیکن ابھی نہیں، جب اس کا دل چاہے گا۔ اسے اپنے گھر کے سامنے والا گھر بہت پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کا ہے اور وہ ابھی ہرگز اسے بیچنے کے موڈ میں نہیں ہے، مگر وہ اسے اس قدر پسند ہے کہ اکثر و بیشتر اس گھر کے مالک اسفندیار سے ملنے چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اسے پسند وہ کمرہ ہے جسے اسفندیار پینٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرا باب۔ آج وہ باپ بن گیا ہے، بہت خوش ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پینٹنگ کرتا ہے۔ آج اس نے کینوس پر اپنی بیوی اور بچے کو پینٹ کیا ہے۔ تصویر بہت پیاری بنی ہے۔ اس کی پرانی عادت ہے، غم اور خوشی دونوں میں وہ پینٹنگ کرتا ہے۔ غم کے وقت غم دینے والے کی تصویر بناتا ہے اور خوشی کے وقت خوشی دینے والے کی۔ تیسرا باب۔ آج وہ گھر پہنچنے میں کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے اور اوپر سے موبائل بھی چارج نہیں ہے جو گھر پر خبر کر سکے۔ کچھ دیر سے پہنچا ہے اور اندر پہنچ کر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں۔ مہرین اور حمزہ دونوں بری طرح زخمی پڑے ہیں۔ وہ ایمبولینس کے لیے کال کرتا ہے اور کچھ دیر بعد ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ بچہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا ہے اور بیوی زخموں سے چور ہے۔ اسے نہیں معلوم یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن ان 3-4 گھنٹوں نے اسے ایک عام انسان سے ایک وحشی انسان میں بدل دیا ہے۔ اسے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، اور قتل کا بدلہ قتل ہی ہوگا، وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ چوتھا باب۔ مہرین نے ہوش میں آتے ہی اسے ڈاکو کا حلیہ بتایا ہے۔ آج سے ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد قاتل سے اپنے بچے کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ کئی ماہ کی خفیہ کوششوں کے بعد بالآخر وہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ڈاکو کون تھا۔ وہ اس تک بس پہنچ ہی جاتا کیونکہ اس کے سر پر جنون سوار تھا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکو جمشید ایک کارروائی کے دوران پکڑا جاتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے۔ حاشر اپنے ملک کے اندھے قانون سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عدالت یا منصفین اسے چند روپوں کے عوض رہا کر دیں گے، اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بڑے شکار تک پہنچنے کے لیے پہلے چھوٹا شکار کرے گا۔ سارا صفحہ پلٹتی ہے، لیکن یہ کیا؟ اگلا باب جو یقینی طور پر آخری باب ہے وہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اسے اگلا باب پڑھنا ہے۔ اسے جاننا ہے کہ اس کے لکھاڑی شوہر نے اپنی زندگی کے سب سے کامیاب ناول کا اختتام کیسے کیا ہے۔ سارا ایک جھٹکے سے اٹھتی ہے اور آخری قتل کے آخری باب تک رسائی کے لیے دانیال کا لیپ ٹاپ کھولتی ہے۔ وہ پورا لیپ ٹاپ چھان لیتی ہے، لیکن اسے آخری باب نہیں ملتا اور یہیں سے اسے ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ دانیال آخری باب نہیں لکھ سکتا تھا۔ اسے آخری باب لکھنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہانی کا وہ حصہ جو اسے بھی اپنے اندر سے باہر نکالنا تھا، وہ اسے باہر نہیں نکال سکا، اور وہی وہ حصہ تھا جو اس کے اندر کہیں مچلتا رہا، اور جب باہر نکلا تو یوں کہ لکھاری سے اس کی زندگی چھین کر اس کے کردار کی زندگی اسے سونپ دی، اور یوں وہ اب ایک حادثے کو قتل کا نام دے کر دوسرا قتل کرنے جا رہا تھا، آخری قتل۔ آج عدالت میں آخری پیشی تھی۔ اس کے بعد جج نے فیصلہ سنا دینا تھا کہ آیا یہ ایک حادثہ تھا یا پھر قتل۔ وکیل کو سارا ایک دن پہلے مل کر وہ سب کچھ بتا چکی ہے جو اس نے دیکھا اور پڑھا ہے۔ وکیل آج اپنے موکل کو بچانے کے لیے بطور آخری گواہ سارا کو پیش کرتا ہے۔ سارا کو کٹہرے میں بلایا جاتا ہے اور سچ بولنے کا عہد لینے کے بعد اسے اپنی بات کہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کی نگاہوں کے عین سامنے اس کا محبوب شوہر دانیال بیٹھا ہے، جو اس کے لیے دانی ہے لیکن خود اپنے لیے وہ حاشر ہے۔
سارا نے تمام ثبوت 3 ناول جو مصنف دانیال احمد کے نام سے ملک بھر میں مشہور تھے اور آخری قتل کا مسودہ جج کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جج نے اس طرح کا کوئی کیس پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن ثبوت سامنے ہیں، لہٰذا وہ دانیال کے اقبالی بیان کے بعد دانیال کو اس کیس سے بری کر دیتا ہے، اور جسے دانیال قتل عمد کہہ رہا ہے اسے حادثاتی موت کا ثابت کر کے کیس ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی کوئی بھی کہانی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہر کہانی میں ایک اور کہانی ہوتی ہے، ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو اسے آگے لے کر چلتا ہے۔ دانیال کی کہانی بھی ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی اسے واپس اپنی حیات چاہیے اور آخری قتل کو بھی مکمل کرنا ہے۔ وہ گھر واپس آ چکے ہیں۔ وہ جب سے واپس آیا ہے بہت گمسم سا بیٹھا ہے۔ سارا اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ جانتی ہے دانیال کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، مگر وہ دانیال کو شروع سے لے کر سب بتا کر اس کی اصل حیات میں واپس لے آئے گی۔ وہ ایک معمہ حل کر چکی تھی، یقیناً دوسرا بھی کر لے گی۔ اسے ہر صورت دانیال کو اس کی زندگی واپس لوٹانی ہوگی، اور ایسا کرنے کے لیے اس کے اندر سے اس ادھوری کہانی کو باہر نکالنا ہوگا جو دانیال کو اپنے اندر جکڑے ہوئے ہے۔ وہ یہ سب کیسے کرے گی یہ سارا پر چھوڑتی ہیں، کیونکہ دانیال کی محبوب بیوی ہی مصنف دانیال احمد کو اس کی زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہے۔ میں اور آپ تو آخری قتل کے وہ قاری ہیں جو یقیناً آخری قتل کو لائن تک دم سادے پڑھتے رہے ہوں گے، کیوں ہے نا ایسا؟